اللہ وبرکاتہ۔ حافظ صاحب بار بار بیٹریاں چارج کرنے کی بات کر رہے تھے، تو آپ سب کو یہ پتا گیا آج کل ساری بس موبائل کی بیٹری چارج ہوتی ہیں۔ اپنی بیٹری ہم چارج کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب جس کو دیکھو کسی نے ادھر موبائل لگایا ہوا ہے، کسی نے ادھر موبائل، بیٹری چارج ہو گئی۔ تو میں کہا کرتا ہوں جس طرح آپ یہ سمجھتے ہیں یہ موبائل کی بیٹری چارج ہوگی تو دنیا کے انسانوں سے رابطہ رہے گا، اسی طرح آپ کی روحانی بیٹری چارج ہوگی تو رب سے تعلق رہے گا، اس کے بعد بغیر رب سے تعلق نہیں رہتا۔ تو یہاں آپ آئے ہیں روحانی بیٹری چارج کرنے کے لیے، اور رمضان کا پورا مہینہ بھی جو ہے یہ روحانی بیٹری چارج کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر رمضان کے روزے فرض کیے۔ اچھا جی، جو بات ابھی آپ سب نے کہی ہے، میرا یہ معمول ہے کہ میں اپنے موضوع کو شروع کرنے سے پہلے کچھ نہ کچھ لوگوں کو ضرور پوچھتا ہوں۔ میں مثالی کارکن نہیں آپ سے پوچھتا، کوئی آپ میں سے مجھے بتائے گا، کوئی ذمہ دار، کوئی امیر، یہ کارکن کس کو کہتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ ہاتھ اٹھا کے مجھے بتائے، میں پھر اشارہ کرتا ہوں کون بتائے، نہیں تو پھر میں کہوں جی نمائندہ، جی 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 کام کرنے والا، جی اچھا جی، اور کوئی؟ آپ جماعتی اسلامی کے کارکن ہیں، آپ کو یہی نہیں پتا کارکن کس کو کہتے ہیں؟ اس کا مطلب کہ آپ اوپر ہیں، کارکن نہیں ہے۔ کیوں جی؟ کیوں جی؟ کارکن کس کو کہتے ہیں؟ یہ در میں ٹھیک ہے جی، بیٹھیے۔ اصل میں ایک عام معنی ہے، لفظی معنی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کام کرنے والا۔ جس موضوع کو ابھی ہم نے ٹچ کرنا ہے، میں اس حوالے سے پوچھ رہا ہوں کہ ہماری جماعت کی زبان میں کارکن کس کو کہتے ہیں؟ اب میں مزید وضاحت کر دی، آپ کون بتائے گا؟ جی سارے نہیں بولے جی، وہ جنہوں نے ہاتھ اٹھایا جی، کار خیال میں آگے بڑھنے والے جی، اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے والا، ماشاء اللہ، بیٹھے جی۔ ٹھیک، یہ ٹیکنیکل تعریف ہے، ٹیکنیکل۔ اور کوئی؟ اللہ کا سپاہی، اللہ کا سپاہی، دیکھ لیجیے یہ ہے، یہ تعریف ہے۔ اگر جامع اور مختصر کہیں تو اللہ کا سپاہی۔ ابھی میں نے آیت بھی یہی پڑھ دی ہے، اس موضوع کو میں جب بیان کرتا ہوں تو وہ آیت میں وہی پڑھتا ہوں کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، اور حواریوں نے کہا نحن انصاری۔ چلے، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولنا محمد الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار، وقال اللہ تبارک وتعالی قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعني۔ اللہم صل وسلم علی عبدک ورسولک وحبیبک سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ساری حمدیں، ثنائیں، تعریفیں، بزرگی و برتری اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جو اس کائنات کو بنانے والا، اس کے نظام کو چلانے والا، اور اس کے اندر اربوں انسانوں کو اشرف المخلوقات کی صورت میں پیدا کرنے والا ہے۔ نہ صرف پیدا کرنے والا بلکہ ان سب انسانوں کی ضرورتوں اور حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے، اور ان سب انسانوں کی سب سے بڑی حاجت ان کی ہدایت کا بندوبست کرنے والا ہے۔ کروڑوں درود و سلام ہوں آقا نامدار امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ جو اس دنیا کے اندر اللہ کی ہدایت لے کر آئے، اللہ کا قرآن لے کر آئے،
تاکہ دنیا جہان کے انسانوں گمراہیوں سے، نجاستوں سے، بدیوں سے، برائیوں سے، جہنم والے رستے سے بچا کر اللہ کی رضا کی طرف اور اللہ کی جنت کی طرف لایا جا سکے۔ آپ سے میں نے ابھی پوچھا کارکن کس کو کہتے ہیں؟ تو ایک تو وہی تعریف ہے جو ہم کام کرنے والا کہہ رہے تھے، کارکن، ورکر، انگلش میں کہتے ہیں ورکر۔ فیکٹری میں کام کرنے والے کو ورکر کہتے ہیں، مزدوری کرنے والے کو ورکر کہتے ہیں، لیبر کو ورکر کہتے ہیں۔ یہ دنیا کے اندر جتنے بھی کام ہیں، دفتروں کے اندر جو کلینیکل سٹاف ہوتا ہے یا نائب کاسد ہوتے ہیں، ان سب کو بھی ورکر کہتے ہیں۔ فیکٹریوں کے اندر جتنے کام کرنے والے ہیں وہ بھی سارے ورکر ہوتے ہیں۔ لیکن جماعت اسلامی اور اسلامی جمعیت طلبہ کے اندر ایک اپنی اصطلاح ہے جو اسلامی جمعیت طلبہ سے وابستہ رہے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اس کے اندر پہلے حامی ہوتا ہے، پھر کارکن ہوتا ہے، پھر رفیق بنتا ہے، پھر امیدوار رکن ہوتا ہے اور پھر رکن بنتا ہے۔ ہماری جماعت کے اندر پہلے متفق ہوتا تھا، اب اس کو ہم وہ ممبرشپ فارم بھی بن گئے ہیں، لیکن مولانا مودودی رحمہ اللہ نے جو ہمیں اصطلاح دی تھی وہ یہ تھی کہ متفق کا فارم کوئی کرتا تھا کہ آپ کی دعوت سے مجھے اتفاق ہے۔ اس کے بعد جو عملی طور پر ہمارے ساتھ کام شروع کر دیتا تھا، ہفتہ اجتماع میں آتا تھا، پروگرامات میں شریک ہوتا تھا، آہستہ آہستہ وہ ہماری دعوت کے اندر باہر بھی نکلنا شروع کرتا ہے، اعانت بھی پھر دیتا ہے۔ تو پھر وہ جب کارکن بن جاتا ہے لمبے عرصے کے لیے، جب وہ کارکن رہتا تھا تو پھر اس کو امیدوار رکن بناتے، فارم دیتے تھے رکنیت کی۔ پھر اس کے بعد جا کر بندہ جو ہے وہ رکن بنتا ہے۔ لیکن ایک بات ہمیں یہ یاد رکھنی چاہیے کہ جماعت اسلامی کے اندر کوئی بڑے سے بڑا قائد جس کو آپ کہتے ہیں اور ایک چھوٹے سطح کے اوپر کام کرنے والا بھی، یہ سب اسلامی تحریک کے کارکن ہیں۔ ہم سب کارکن، امیر جماعت بھی کارکن ہے اس تحریک کا۔ اور سچی بات یہ ہے کہ ہمیں اس بات پر فخر ہونا چاہیے کہ ہم اسلامی تحریک کے کارکن ہیں۔ یہ جتنے بھی ہیں نا جی، بعض وقت ہوتا تو رکن نہیں بنے یا ہوتا ہے امیر نہیں بنا فلاں، میں یہ کہا کرتا ہوں سچی بات یہ ہے کہ یہ جو مشن ہے، یہ جو دعوت ہے، یہ جو کام ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کا انتخاب اس کام کے لیے کر دیا ہے اور آپ یہ کام کر رہے ہیں دامے درمے سکھ نہیں، تو آپ اپنی خوش نصیبی سمجھیں۔ اسلامی تحریک کا کارکن ہونا یہ بہت بڑی اعزاز کی بات ہے، فخر کی بات ہے۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے لوگوں نے تحریک کا کام کیا وہ سب کارکن تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سب اس تحریک کے کارکن تھے۔ بار بار میں زور دوں گا اس بات کے اوپر، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دماغ میں کبھی بھی نہیں رہنا چاہیے کہ میں کوئی علیحدہ سے مخلوق ہو گیا، یہ بڑا ہے ہمارے ساتھیوں کو کچھ پرابلم ہو جاتا ہے۔ اور میں ہر چیز کو ڈرس کرتا ہوں کیونکہ میں خود بڑی لمبی عرصہ کارکن، بس یہ کارکن ہی اپنی ساری زندگی یہ گزاری ہے تحریک کے اندر۔ میں سارے رویوں کو خود دیکھا ہے نچلی سطح سے، بالکل علم اسلامی جمعیت طلبہ میں 12 سال رہا اور الحمدللہ جماعت اسلامی کے ساتھ مجھے رکن بنے بھی تقریباً 31 سال تو مجھے ہو گئے، 12 سال وہ ہو گئے۔ زندگی کا سارا حصہ تقریباً جو ہے وہ تحریک کے اندر گزرا ہے۔ اسی لیے جب میں کسی بھی موضوع کے اوپر یہ بولتا ہوں تو یہ کچھ سمجھاتا ہوں اپنے ساتھیوں کو کہتا ہوں تو یہ نہیں ہے کہ میں ہوائی باتیں کرتا ہوں، وہ کتاب کی باتیں کرتا ہوں، میں وہ باتیں کرتا ہوں جو عملی طور پر فیلڈ کے اندر میں نے سب کچھ دیکھی ہوئی ہیں، کچھ عملی طور پر کیا ہوا ہے۔ اور یہ بھی اس لیے بتاتا ہوں کہ یہ ہمارا دماغ کا الحمدللہ کہ نظام ہے، ایک سسٹم ہے کہ میں ایک کارکن تھا، پھر رکن بنا، پھر 12 سال میں وہاں پہ امیر زون رہا اپنی صوبائی حلقے کا، اس کے بعد گجرانوالہ میں امیر ضلع رہا 8 سال، ابھی میں قیم رہا ہوں صوبے کا 6 سال، 1.5 سال پہلے تک اس ذمہ داری سے میں نے مان رکھی۔ اور میں سچی بات یہ کہتا ہوں کہ جو کارکن کی حیثیت سے کام کرنے کے اندر لطف ہے، یہ میری زندگی کا تجربہ ہے۔
شاید وہ چیز اوپر نہیں نصیب ہوتی. پتہ نہیں آپ مجھ سے اختلاف کریں کہ عادت بھی بیٹھی ہوئی. یہ میں نے اکتوبر 21 میں سید صوبہ سے منصب سے معذرت کی. احتماد رات نے مجھے کہا اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, مجھے انہوں نے کہا کہ کرنا کیا ہے, یہ بھی بتانا چاہتا ہوں. میں کہ میں وہ کروں گا جو نہیں کرتا کوئی نہیں کرتا. کیا مگر الیکشن سے سارے بھاگتے ہیں. آپ نے مجھے کہا الیکشن لڑنا ہے تو میں آپ کو الیکشن لڑ کے دکھاتا ہوں. تو اس سے بڑا ہوتا ہے کیا کام کروں. اب گجرانوالہ شہر کے اندر الحمدللہ مجھے قومی اسمبلی کے اندر ایک حلقے میں نامزد کیا ہے, اور جب سے میری وہاں پہ ڈیوٹی لگائی ہے میں وہاں کام کر رہا ہوں. دعوت کا تو جو کام کارکن کرتا ہے نا جی, یا بحیثیت رکن جماعت ایک کام کرنا چاہیے جو ہوتا ہے وہ سچی بات ہے. جب بندہ منصب کے اوپر آ جاتا ہے تو وہ کام بھی اس طرح نہیں ہوتا, پھر نوعیت بدل جاتی ہے. یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے. میں نے چونکہ خود دیہاتوں میں, کوٹھوں میں, قصبوں میں ذاتی طور پر اپنے حلقے میں, اور میں آج بھی یہ بتاتا ہوں لوگوں کو کہ تقریباً آدھا ڈسٹرکٹ ہے جس کے اندر میں نے الیکشن لڑ لیا بار بار حلقے تبدیل ہونے کی وجہ سے. 93 میں نے پہلا صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑا, جماعت نے مجھے اسلامی فرنٹ کا الیکشن لڑایا. میں الحمدللہ آج بھی اپنے آپ کو جماعت اسلامی کے کارکن کے ہونے کو اپنا اعزاز سمجھتا ہوں, اور میرے پاس کوئی ڈائری نہیں ہے. مجھے آپ ہزاروں لوگوں کے بھی نام پوچھیں گے, آج بھی مسجدوں کے نام پوچھیں گے, دیہاتوں کے نام پوچھیں گے, ان کے علماء کے نام پوچھیں گے, ڈیروں کے چودھریوں کے نام پوچھیں گے جن کے اوپر میں نے جا کر جماعت کی دعوت پہنچائی ہے. تو الحمدللہ مجھے سب کچھ آج بھی یاد ہے. جو پرانے حلقے نہیں بھی رہے وہ بھی آج اسی طرح ازبر ہے. آج بھی وہاں بھی جہاں میرا تعلق ہے خوشیوں غمیوں میں جاتا ہوں. اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ سید منور حسن صاحب کہا کرتے تھے کہ اسلامی تحریک کا کارکن چلتے پھرتے اللہ والا نظر آنا چاہیے. کیا نظر آنا چاہیے؟ اللہ والا نظر آنا چاہیے. ان کی اخلاق و سکنات, اس کا چلنا پھرنا, اس کی گفتگو, اس کے لوگوں کے ساتھ رویے, اس کے سارے معاملات جو ہیں لوگوں کو پتہ چلے یہ اسلامی تحریک کا کیا ہے. پروفیسر صاحب بھی اسی طرح رکھواتے ہیں, اور میں بھی جب اپنی بات کرتا ہوں تو میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ساتھی آئے ہیں وہ کچھ سبق پڑھ کر جائیں. تقریر کم کرتا ہوں, سبق زیادہ پڑھاتا ہوں. تو ہم سب کو کیا بننا چاہیے؟ آواز نہیں آئی مجھے. کچھ بننا چاہیے. اور میں اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے دو کارکنوں کا تذکرہ کروں گا سمجھانے کے لیے اپنی بات. آپ نے ڈاکٹر نذیر شہید رحمت اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا. میں کہا کرتا ہوں ایک فرد ہو اور تحریک کا کارکن, وہ کارکن تھے. ہمیں تو جناب کہیں ادھر سے ادھر امیر کہتے ہمیں جانے کی توفیق نہیں ہوتی. آگے سے نہ مال نہ خون بھی چڑھاتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم مسجد جا رہے ہیں. ڈاکٹر نذیر شہید رحمت اللہ علیہ کی ڈیوٹی لگی ڈیرہ غازی خان, اور انقلاب کے لیے میرا جو تجربہ ہے, میں نے اتنے الیکشن لڑے ہیں, میں کہا کرتا ہوں کوئی لاکھوں لوگوں کی انقلاب کے لیے ضرورت نہیں ہے. اور سید مودودی رحمت اللہ علیہ نے جو اپنے لٹریچر میں لکھا ہے نا, آپ اس کو اگر پڑھیں کہ اربوں لوگوں کو ہماری دعوت سے واقف ہونا چاہیے, کروڑوں انسانوں کو اس دعوت کی سمجھ ہونی چاہیے, لاکھوں لوگ جو ہیں وہ اس کے پشتی پر ہونے چاہیے. اور آگے تعداد نہیں بتائی, فرمایا کثیر تعداد ایسی ہونی چاہیے جو اس تحریک کے لیے کٹنے, مرنے, لڑنے, سب کچھ اپنا قربان کرنے کے لیے تیار ہو. نہ ہزاروں لکھا ہے, نہ لاکھوں لکھا ہے, نہ کروڑوں لکھا ہے, نہ اربوں لکھا ہے. ایک مثال آپ کو دینے لگا. آج بھی وہاں میرا خیال پورے ڈسٹرکٹ کے اندر کام ہوں گے آج, یعنی میں یہ 70 کی بات ہے جب ڈاکٹر نذیر شہید رحمت اللہ علیہ ایم این اے منتخب ہوئے. 70 آج سے 52-53 سال پہلے. اس وقت کتنے ارکان ہوں گے؟ 50 ہوں گے, 40 ہوں گے, 60 ہوں گے, کتنے ہوں گے؟ چونکہ میں پنجاب کا قیم رہا ہوں, مجھے چپے چپے کا پتا, ڈیرہ غازی خان کا, راجن پور کا, میں پتہ نہیں کتنی بار گیا ہوں. لیکن آپ تصور کریں ایک کارکن دعوت لے کر جاتا ہے, اس کی ڈیوٹی لگتی ہے ڈیرہ غازی خان میں. آج 2 ضلع ہو گئے ہیں, راجن پور اور ڈیرہ غازی خان. اس وقت ایک ضلع تھا.
اور یہ ضلع شروع ہوتا ہے ڈیرہ اسماعیل خان کے ساتھ اور جا کر ختم ہوتا ہے کشمور کے ساتھ. یہ سندھ کا جو ضلع کشمور ہے تقریباً یہ 500 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے. اس زمانے کی بات کر رہا ہوں. اور ادھر سے لورا لائی کے ساتھ بلوچستان کے ساتھ لگتا ہے اور ادھر آ کر پھر مظفر گڑھ کے ساتھ لگتا ہے. تصور کریں کتنا بڑا ضلع ہے. اور جماعت اسلامی کا ایک کارکن جب اس دعوت کا حق ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت نازل ہوتی ہے اور پیبند لگے کپڑے پہننے والا ڈاکٹر نذیر ہومیوپیتھک ڈاکٹر MNA بن جاتا ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ کوئی ادھر ادھر مت دیکھو بھائی، اپنے اندر کچھ پیدا کرو. ایک کارکن ہومیوپیتھک کا کلینک ہے، کرتے کیا تھے یہ بھی سن لو. 15 دن کلینک. موٹر سائیکلوں کا زمانہ نہیں تھا، گاڑیاں ہوتی نہیں تھی، سائیکل ہوتا تھا ڈاکٹر نذیر شہید رحمت اللہ علیہ کے پاس. سائیکل 15 دن سائیکل پہ بستر باندھ کر نکل جاتے تھے گھر سے. 15 دن. ایتھے جناب کارکن امیر صاحب کہہ پنجابی سمجھتے ہیں نا؟ چلو میں کہ تھوڑی تھوڑی پنجابی کا بھی پھر وہ تھوڑا جا نا وٹامن دینے پہ دینے میں پنجابی اصل تو بات سمجھانا مقصود ہے اگر سمجھ آ جائے. ابھی تو آج امیر کہے نا کارکن کو جا رہا ہے کوئی کام وہ نہیں جی مینو نہیں دے میں دکان چھڑ کے کتوں جاؤں. میں کہنا بینر آیا قرآن و سنت کی دعوت لے کر اٹھو نکالے نا اٹھو. میر کی گل منگنی نہیں کرنا کھ نہیں. ڈاکٹر نذیر شہید رحمت اللہ علیہ رول ماڈل ہے اس تحریک کا. پیبند لگے کپڑے پہنے تھے اور اللہ نے اتنا جاہو جلال دیا تھا کسی کی ضرورت نہیں ہوتی ڈاکٹر نذیر کا کام نہ کرے. اس زمانے میں ڈسٹرکٹ کا روسر ہوتا تھا پولیس کا، اس کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ ڈاکٹر نذیر کوئی کام لے کر جائے اور اس کا کوئی کام نہ کرے. سیلاب آ گیا، ڈی سی نے فنڈ مانگا. وہاں شہر کا ایک بہت بڑا مخیر آدمی تھا، بہت امیر آدمی تھا، شہر کے اندر رہتا تھا. ڈی سی نے کہا فنڈ دو. اس نے کہا 1 روپیہ نہیں دوں گا، ڈاکٹر نذیر شہید اگر کہے تو پھر دوں گا. وہ کہے گا بلینک چیک دے دو تو بلینک چیک دے دو. بڑے واقعات ہیں، میں سب واقعات کا وقت نہیں ہے لیکن جو بات سمجھانا مقصود ہے وہ پنجابی کہتے ہیں بندہ ایک ہی ہوئے تو ہونا بندہ چاہیے. پنجابیوں کو بات میرے سمجھانی ذرا سوکھی ہے. یہ کھیتی والے آتے تو وہ بیچارے پنجابی نہیں سمجھتے اس لیے پھر وہ اردو میں وہ بات بنتی نہیں ہے. اس لیے پنجابیوں کو پھر میں بات پنجابی میں سمجھا کہتے ہیں بندہ ہوئے گل والا بندہ ایک ہی ہوئے تو وہی بڑا ہوتا ہے. ڈاکٹر نذیر شہید رحمت اللہ علیہ نے 70 میں سرداروں کے علاقے میں لغاریوں مزاریوں کے علاقے میں ایک پیبند لگے کپڑے پہننے والا جماعت اسلامی کا کارکن MNA منتخب ہو گیا. کیا تھا اس کے پاس؟ آج دیکھ تو برادری ہو، ڈراؤ ہو، پیسے ہو، وسائل ہو، فلاں ہو. اور میں کہا کرتا ہوں انہوں نے سید مودودی کی دعوت کو پڑھا، انہوں نے سید مودودی کی دعوت کو سمجھا، انہوں نے سید مودودی کی دعوت کو پہنچانے کا حق ادا کیا. اور جب حق ادا کیا تو رب نے فرشتے نازل کر دیے. پھر ٹانگے والے سے پوچھو تو کہتا تھا ڈاکٹر نذیر کو ووٹ دینا ہے. ریڑھی والے سے پوچھو تو وہ کہتا تھا ڈاکٹر نذیر کو ووٹ دینا ہے. ٹھیلے والے سے پوچھو تو وہ کہتا تھا ڈاکٹر نذیر کو ووٹ دینا ہے. مزدور غریب کو پوچھو تو وہ کہتا تھا ڈاکٹر نذیر کو ووٹ دینا ہے. پتا ہے شکست کن کو دی تھی؟ فاروق لغاری کے باپ کو. لغاریوں کا جو اس وقت سردار تھا اس کو شکست دی. یہ جماعت اسلامی کا کارکن. بھائی میری بات سے آپ متفق نہیں بھی ہو سکتے، جماعت کے بھی ساتھی نہ. میں تو کہتا ہوں اقتدار کو نہیں تو صرف 1000 بندہ چاہیے، وہ بندہ کام کمٹمنٹ رب سے تعلق عزم یقین توکل لے کر نکلے. اپنا
اپنا تن من دھن لگا دے اللہ کی نصرت آئے گی. اور یاد رکھو میں کہتا ہوں میری زندگی کا تجربہ نچوڑ میں بیان کرتا ہوں, کبھی پیسوں سے ہم نہیں جیتیں گے. اربوں پتی ہیں آپ کے مقابلے میں, آپ کا وزیر اعظم پتہ نہیں, آپ کو زیادہ پتہ, میں تو پڑھتا ہی رہتا ہوں نا, پتہ نہیں کتنی کی دولت ہے اس کے پاس. اور دولت سے ہم نے نہیں جیتنا. یاد رکھو ہم نے جس دن جیتنا ہے کس کی مدد سے جیتنا ہے, اور سارے اللہ کا نام زور رکھ لو, کس کی مدد سے جیتنا ہے, اللہ کی مدد سے جیتنا ہے. اس کو میں آخر میں بیان کروں گا اس پہلو. یہ نکالو دماغوں سے, برادری ہوگا, تناؤ ہوگا, فلاں ہوگا, اور یہ ہوگا, اور پھر میں الیکشن لڑوں گا. کارکن بنو, کارکن. جو لوگ اس کام کا حق ادا کرتے ہیں, اللہ کے قرآن کا وعدہ ہے میری مدد و نصرت ان کو آتی ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو ہماری راہ میں جدوجہد کرتے ہیں ان کے راستے کھول دیتے ہیں, آسان کر دیتے ہیں. اس لیے میرے بھائی اور دوستوں, سچی بات یہ ہے, انقلاب سب چاہتے ہیں, لیکن گھر بیٹھ کر, دکان پر بیٹھ کر, منجیاں بن بن کے, پنجابی نے فلانا منجی بنتا سارے گھر ستا رہتے ہیں. نہیں انقلاب آئے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں خواہشوں سے, آرزوؤں سے, امیدوں سے اور صرف دعاؤں سے انقلاب نہیں آیا کرتے, نہیں آیا کرتے انقلاب. انقلاب کے لیے تن من دھن سب کچھ لگانا پڑتا ہے. میں دعاؤں کا انکار نہیں کرتا, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے دعا کہاں مانگنی ہے. آگے تھے نا کافر 1000 کا لشکر لے کر, پتا ہے, تو صحابہ تو بیچارے پہلے ہی سب کچھ لٹا کر آئے تھے مکے میں. کیوں جی, گھر ادھر رہ گئے, مار ادھر رہ گئے. پنجابی کہتے ہیں کٹ کٹ کے انہوں نے بیچارے نے حال نہیں چھڈیا, بڑی مشکل جان بچا کے مدینے پہنچے. پھر وہ لشکر لے کر آ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو مسجد نبوی میں اکٹھا کیا. تو کیا یہ فیصلہ ہوا, کسی نے کہا اللہ کے نبی جبرائیل بھی آتے ہیں, اللہ کی مدد بھی ہے, تو پھونک مارو دعویٰ کرو کوئی, جو آج اڑ جائیں سارے, جو آج ہم چاہتے ہیں. کیوں جی, اللہ سے ڈائریکٹ مارتا تھا. اتنے ہی مسجد نبی میں سنے پا رہے تھے, اللہ پہلے ہی لٹے پھوٹے آئے ہیں, سارا کچھ اتنے ہی رہ گئی, تیرے تو ہی سارا. ایسا نہیں ہوا. مشورہ کیا, کسی صحابی نے نہیں کہا یہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی سب کچھ ادھر رہ گیا ہے, ابھی تو ادھر آگے سیٹ بھی نہیں ہوئی. سیٹ کا لفظ ہمارے پاس بڑا سیٹ ہو رہی ہے جی. سیٹ دے آ کے قیامت قبر کی ہوگا سیٹ, قبر تو پہلے سیٹ کوئی نہیں ہوگا. یہ بھی لکھ لو میری بات, یہ سیٹ تو لیا نئی زندگی لگنے کا, سیٹ ہو رہی ہے جی. کوئی نہیں, سب سیٹ ہو رہی ہے. پوچھا میرے صحابہ کیا کرنا ہے, فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم ہوگا ہم تیار ہیں. مشورے کے بعد کیا فیصلہ ہوا, جانا ہے. کتنے تھے, 313, مقابلے میں 1000. سواریاں, گھوڑے, اونٹ, تلواریں, اسلحہ, خود پہنے, زرے پہنے, ناچتے گاتے, للکرے مارتے, شرابیں پیتے آئے مسلمانوں کو چھوڑنا. تو اللہ کے نبی نے مسجد نبوی میں مصلی بھی بچھایا. کہاں بچھایا ہے, بدر. زور سے بولو, کہاں مصلی بچھایا, بچھا کر کہا اللہ لے آیا ہوں جو کچھ میرے پاس ہے. اللہ یہ نہ رہے دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا. اللہ لے آیا ہوں, یا تو سواریاں اور تلواریں بھی پوری نہیں ہیں, مولا اپنی مدد و نصرت فرما. رب نے فرشتے نازل کر دیے, فرشتے نازل ہوئے. آج بھی اللہ کا وعدہ ہے آپ سے, جماعت اسلامی کا کارکن اس دعوت کا حق ادا کرے, میرا ایمان ہے آج بھی فرشتے نازل ہوں گے. فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار
اندر کنار اب بھی ہم بھول گئے سبق، ہم سبق پڑھتے ہی سید قطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سب کچھ لکھا ہے کہ فتح ملے گی کس طرح ملے گی؟ رب کی نصرت سے ملے گی۔ یہ جو ہم نے آج دنیا کی جمع تفریقیں شروع ہوئی ہیں اس سے فتح نصیب نہیں ہوگی۔ میں مثالی کارکن اس کو کہتا ہوں جو اس دعوت کو بچانے کا حق ادا کرتا ہے، جو اپنا جان مال وقت صلاحیت سب کچھ لگانے کے لیے اپنا تیار ہے۔ میرے بھائیو، دنیا کی چند ٹکوں کے لیے نوکری کرتے ہو تو ورکر بنتے ہو، فیکٹریوں میں، سرکاری دفتروں میں اور کئی جگہوں پہ، کہتا فلانا بندہ نوکر ہے، کہتے ہو کہ نہیں نوکری کہتے ہو کہ نوکری کی تلاش میں کس کے نوکر بنتے؟ حکومت کے، لوگوں کی فیکٹریوں کے اندر لوگوں کے نوکر بنتے۔ اور رب نے تمہیں جماعت اسلامی کا کارکن بنایا ہے اور رب کے نوکر بنو، رب کے نوکر۔ یہ ورکر جو ہے میں اس کو کہتا ہوں اسلامی تحریک کا جو ورکر ہے وہ رب کا نوکر ہے۔ ابھی جو سبق پڑھا رہے تھے پروفیسر صاحب، رب کے غلام، رب کے نوکر، اس پر فخر کرو۔ رب نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اور ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری اللہ، عیسیٰ ابن مریم نے بھی کہا تھا کون ہے اللہ کا مددگار؟ تو جو ان کے ساتھ ایمان والے تھے سب نے کیا کہا تھا؟ زور سے بولو، نانو انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے مددگار، ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ اللہ کو ہماری مدد کی ضرورت ہے، یہ بڑا فخر ہے ہم رب کے مددگار بن گئے، اللہ کہ اللہ کو ہمارے مدد کی ضرورت ہے۔ مدد کیا ہے؟ اس کے دین پر خود بھی عمل کرنا ہے، اس دین کی دعوت پہنچانے کا حق ادا کرنا ہے، اور اس کے دین کو دنیا کے اندر غالب کرنے کی جدوجہد کرنی ہے۔ یہ نوکری ہے رب کی، رب کی نوکری پر فخر کرو، رب کی نوکری پر فخر کرو۔ رب نے تمہیں اسلامی تحریک کے ساتھ جوڑا ہے تو رب کی نوکری پر فخر کرو۔ ایک اور مثال میں اپنے تایا جی کی دیا کرتا ہوں، ابھی 93 سال کی عمر میں، یہ 8 جنوری 2022 میں انہوں نے وفات پائی۔ 93 سال کی عمر میں 63 میں وہ رکن جماعت بنے، سن 63 میں۔ میں نے مثالی کارکن کی شکل میں ان کو دیکھا ہے، یعنی آپ جب دیکھیں 8 جنوری سن 22 کو فوت ہوئے ہیں، اور 21 اگست کا ترجمان آیا، اور وہ ترجمان اور لٹریچر منگواتے رہتے تھے میرے پاس سے، یہاں پہ کتاب سے منگواتے رہتے تھے۔ بلکہ بلاس 50 ترجمان لے کے آؤ، 60 لفافے لے کے آؤ، میں نے نام لکھ کر لوگوں کو پہنچانے ہیں، ملاقاتیں کرنی ہیں، لوگوں کے گھروں میں جا کر ترجمان دینے ہیں۔ سچی بات ہے نوجوان بھی اتنے کام نہیں کرتے جتنے وہ 93 سال 90 91 92 سال کی عمر میں بھی وہ کام کرتے تھے۔ جماعت کا وہاں ایک سکول ہے، آپ میری بھی ذمہ داری ہے اس کی نگرانی کی، اس وقت تقریباً اس کے اندر 970 بچے ہیں۔ وفات سے 8 دن پہلے تک بھی وہ پوری اپنی ڈیوٹی فی سبیل اللہ وہاں جا کر پوری نگرانی کرتے تھے۔ 8 دن بس ان کو سانس کی تکلیف ہوئی، بس وقت پورا ہو گیا، 8ویں دن میں چلے مرتے دم تک جماعت کا کام کیا، مرتے دم تک۔ پرانے زمانے میں بزرگوں کے پاس تھیلے ہوتے تھے، بیگ ہوتے تھے جس کے اندر وہ کتاب کے چھوٹے بڑے ہوتے تھے، وہ چلتے پھرتے دعوت کا نمونہ ہوتے تھے، لوگوں کو جا کر پاؤنر دیتے تھے، جماعت کی بات کرتے تھے، جماعت کا پیغام سناتے تھے، لوگوں کو اجتماع کی دعوت دیتے تھے۔ کوئی پروگرام آ گیا جماعت، انہوں نے فوری طور پر دعوت نامہ تیار کر کے فوٹو کاپیاں کرانی اور لوگوں سے ملاقاتیں کر کے تو ان کو دعوت نامے دینے شروع کر دیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، میں اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں، ہمیں اسلامی تحریک میں شعور کے ساتھ شامل ہوئے ہیں، اور جب بندہ رکن جماعت بنتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ میری زندگی کا نصب العین دنیا کے اندر غلبہ دین، علیہ کلمۃ اللہ، اقامت دین ہوگا۔ اگر آپ دستور کے اندر پڑھیں، آپ پر
ملتا جلتا ہی ہوگا، یہی چیز ہے لا کلمۃ اللہ اقامت۔ اور میں جماعت اسلامی میں اس لیے شامل ہو رہا ہوں کہ مجھے رضائے الہی اور فلاح، سارے بولو لوگوں سے، فلاح اخروی مل جائے۔ جب اس سے نظر ہٹتی ہے نا تو سب گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ اسلامی جمعیت طلبہ میں جو لوگ رہے ہیں ان کو پتا ہے وہاں بھی نصب و لحق ہے جماعت اسلامی کا، اللہ اور اس کے بتائے ہوئے رسولوں کے مطابق انسانی زندگی کی تعمیر کے لیے رضائے الہی کا، مگر میں نے جمعیت کی زندگی کا یاد کیا ہوا، مجھے آج بھی وہ یاد۔ اور جب رکنیت کا حرف پڑتا تو وہ کہتا ہے ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، میری نماز بھی، میری قربانی بھی، میرا جینا بھی، میرا مرنا بھی کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ ایسے تو یہ سبق ہم روز پڑھتے ہیں لیکن بھول جاتے ہیں، یا شعور سے پڑھتے ہیں ہر نماز کی ہر رکعت، جب اینڈ ہوتا ہے تو کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ میری زبانی عبادتیں بھی تیرے لیے، التحیات للہ والصلوات، میری بدنی عبادتیں بھی تیرے لیے، والطیبات، اللہ میری مالی عبادتیں بھی تیرے لیے۔ جماعت اسلامی کا کارکن جب یہ سبق بھول جاتا ہے، نصب العین بھول جاتا ہے، کوئی دکان کو چمٹ جاتا ہے، کوئی نوکری کو چمٹ جاتا ہے، کوئی زمینوں کو چمٹ جاتا ہے، پھر بہانے، اتنے بہانے ہمارے پاس، کیا بات ہے؟ اسی امیر دے گھر بلانا پا کے نا تے ویلے ہو جاتے، امیر جانے دے گلے میں تالے باندھ دیتا ہے۔ یہ کچھ پنجابی میں باتیں اس لیے کرتا ہوں بڑی سمجھ آتی ہے، لیکن امیر کے گھر تالے باندھ دیتا ہے تے امیر بجائے اسی ویلے ہو گئے، کیوں جی ویلے ہو گئے تسی؟ جماعت اسلامی کا کوئی کارکن ایسا نہیں ہونا چاہیے جو فارغ ہو، بہانے نہیں ہیں، کی کریے دکان نہیں چلتی، کی کریے جی فلانی مجبوری پڑی، وہ ویکھیا جی میر ہولی میر ویکھی دا میر دی کہڑی گل ہے، کئی میر آئے تو کئی میر تر گئے۔ یہ میں وہ باتیں کرتا ہوں جو ہم کرتے ہیں، وہ کر رہا ہوں، اپنے پاس سے نہیں میں کر رہا، دیکھی جائے گی میر۔ اور بھائی یاد رکھو امیر کی اطاعت کے بغیر تم کہیں کے بھی نہیں ہو، یاد رکھو یہ بات۔ اگر تم کارکن ہو نا، یہ بہانے سارے چھوڑ دو۔ میں کہا کرتا ہوں ایکسیڈنٹ ہو گئے، نک ٹوٹ جائے، 4 مہینے منجی تے پیا رہے گا، دکان چلتی رہے گی، پھر کون دکان چلا دیا تیری؟ ایسا بھی نکل گیا، ٹائیفائڈ ہو گیا، منجیوں نہیں اٹھ سکتا، ہائے میرے اللہ کرتا نا جس ویلے بخار چل رہا نا پورے دوران تک، کئی بچارے ڈینگی ہو جاتا سی نا تو ایسے ہوتا ہے مر چلیا، تو مرنا تو اپنے مقدر نہیں ہے، پہلے تو بندہ مر جائے گا، میر کی تو بندگی کوئی نہیں، تو پھر ڈینگی بھی ہونا ہے، پھر لت بھی ٹوٹنی ہے، پھر ٹائیفائڈ بھی ہونا ہے، پھر اللہ نے تیرے چکولے لا کے دستا ہے کہ تیرے تو بغیر بھی دنیا کا نظام چلتا ہے، بلکہ میں تو کے گل کرتا بندہ ادھر مرتا ہے، اگر کوئی دیہڑی لاش گھر پہ رہتی سی تلاوا دیا دیا، ہوں 6 گھنٹے بندے کٹھے ہو گئے، اس ویلے قبر چ پا کے وہ دنیا اتنے چل رہی ہے، اسی سمجھنے سامان میں سمجھا میرے تو بغیر دنیا چلنی نہیں۔ آج ہم نے یہ کام اپنی ترجیح سے نکال دیا ہے، حالانکہ یہ کام ترجیح اول ہونا چاہیے، سارے بولو کیا ہونا چاہیے؟ ترجیح اول۔ چھوڑ دو کو جنہوں نے اس دعوت کو نہیں سمجھا، لیکن جنہوں نے اس دعوت کو شعور کے ساتھ سمجھا ہے اور پھر اس کا حق ادا نہیں کرتے، قیامت والے دن خدا کے ہاں بڑی سخت پکڑ، یاد رکھو یہ بات۔ اور میں ایک عملی واقعہ بیان کرتا ہوں، کیا کرتا ہوں، کوئی میں دس لگا وہ تو کوئی تو سنانا تو سمجھ آؤں گی، تو سمجھ آئیں جی میں کیا جو کوئی دکان کا بہانا، کوئی فلانا بہانا، ہمارے کارکن تھے، کارکن رکنے جماعت تھے، اچھا اس کو جب ہم نے کہنا چلو 1000 پروگرام ہے، اجتماع ہے، اس کے پاس ایک ہی بہانا ہوتا تھا، اس کا بہانا ہوتا تھا مجھ تھے پئی،
سمجھ تو مجھ اتنے پئی مجھے لگتا کہ بندے نہیں سمجھے سمجھ گئے جہے نہیں سمجھے انہوں نے میں اردو چ سمجھا دینا مجھ اتنے قرآن تو برا دے کہ اگر میں نے بھینس کا دودھ نہ دھویا تو اس نے دودھ نہیں دینا پنجابی میں اس کو کہتے ہیں مجھ اتنے پئی میرے ہفتے مجھ جی میں نہ دودھ سویا تو مجھ نے دودھ نہیں دینا اچھا چلو کہنا قرآن پروگرام ہے انہیں اگوں کہنا مجھ اتنے پئی میں تر گیا تو مجھ نہیں دی میں کہنا بینر دے لایا قرآن سے سنت کی دعوت دے کر اٹھو کیڑی اٹھو تے کتنے دنیا تے چھانا گے تیری مجھ دی تیرا سیڑے کو دماغ ہریا پیا تیری سوئی ہری پئی ہے مجھ تے کیڑا انقلاب دے ہوتا دیسی زندگی گلاں میں تمہیں سمجھانا کا پتا نہیں تسی محسوس کرو لیکن چونکہ اسی کارکن ہیں سارے اور ایک دوسرے کو سمجھن واسطے آئے ہیں اس واسطے ماں رکھنا اگر کوئی تھوڑی گستاخی ہوئے میں پہلے بول رہا اج قدرتی ریکارڈنگ بھی نہیں ہوتی اس واسطے میں بندہ کھڑی ہو کے گل بات کرتے ہیں ورنہ ریکارڈنگ ہوتی ہے تو پھر اتنی کھل کے گفتگو نہیں ہوتی پھر میں دھیان رکھنا پہنا کہ وہ نہیں کرنا ہوگی کیونکہ آپس میں بیٹھے ہیں اور گل سمجھنا چاہیے اچھا وہ کیوں کہنا جنا یاد کرو گا یہ 2006 کی گل ہے میں انہوں نے دنوں میرے ضلع سے مشرف کا دور سے اور انہوں کو کھچ کھچ کے لے آئے نا جی میں تگڑا پورا پا گئے سارے سابق میرے ضلع سے پروفیسر عبید الرحمان مدنی صاحب اللہ تعالیٰ نے بڑی کی رحمت وہ اس واقعے کے راہی نے اور اس سارے رکنے دماغ کے نال ہی اس بس کے بھی سر جس بس کے بہ کے آئے چندر فاٹک جو رہنا ایک بند کیا سن یعنی اگے سانو جان واسطے نا جماعت کے ساتھیوں وہ جہاں بساں آ رہی سن نا ادھروں گجرات کا لوگ وہ ساری اتنے ڈکیاں سن تو اتنے اس ویلے لڑائی بھی ہوتی سی پولیس میں بھی اتنے فاٹک کے اتنے سی وہ شاید چھوڑتے پہ ایسے کو وٹے مارا پہ اسی دوران فاٹک سی اجے مطلب کہ فاٹک دے کے چیز کوئی نہیں سی دارے پولیس مارن مطلب سی یہ مزہ آیا سیدھا انہیں بریک لائی آ کے فاٹک انہوں نے پتا نہیں سی لڑائی بھی ہوتی ہے تو پولیس وہ پولیس کری سی وہ جناب پورے مزے کا مزہ ہی پورا قابو آ گیا جنہیں انہوں نے کہا بابا مولوی کٹھے 25 40 قابو آ گئے وہ بھی بچے سی تو ماں نہیں سی ملتی وہ لیول پڑیا گیا تو فروز والے ہو گیا پرچا اگوں چل گیا شروع پورے جیل اور ماں کتنے ملنی سی پچھوں جنہیں ساتھ پنجاب میں ہوتے تو بڑا محفوظ ہوتے ہیں اور میں واقعہ سنا نا کیونکہ اپنی حد بیتی ہے جگ بیتی نہیں پروفیسر صاحب نے آ رہی سن پروفیسر صاحب نے آ کے سانو گل سنائی وہ بڑا بھرا آیا میرے کو دوسرے تیسرے دن جیل شفٹ ہوئے انہیں کیا وہ نہ لے گیا میں نہ کسی کا بھی لینا نا اس واسطے اچھا نہیں لگتا انہیں کہا میں انہوں کہ تم بعد چ ملنا پہلو میں ملنا گا میں تیرے بھرا نو پوچھنا جا کے تیری مجھ ملتی پئی ہے کہ ملتی پروفیسر صاحب نے میں اگے ہوا تو میں جا کے آخیا وہ دس ہوئے نہیں مجھ ملتی پئی ہے کہ نہیں ملتی پھر انہیں اگے نہ ودیا ملتی یعنی یہ باتیں بہانے ہیں جدو جو کرتا ہے دین کی کرنی ہے مشن رضائے اور فضائے ادھر بھی ہے اور میں کہا کرتا ہوں اپنے رب سے کہہ کر دیکھو اللہ میں آپ سے کہ دکان کھولنا مان نہ کر کے انہیں گل دیکھو اللہ تیرے کو 4 مہینے کی رزق لینا رب 4 مہینے دے گا جو کر کے دیکھا جائے اور جنہ وہ سنتا ہے انہیں تو سنتا ہی کوئی نہیں دنیا دے اور فرمایا بھائی دا سالہ کا عبادی انی فہمی کریم مجیب دعوت الداعی زادہ اور دعوت کر دنیا کے لوگوں نے دعوے کرنا میرا فلانا مجھے بڑا مان ہے تیرے رب دے مان نہیں اسی لیے تو وہ کہتا ہے وما قدر اللہ حق قدرہ اور لوگوں تسی اللہ کی قدر نو پہچانے اللہ کی طاقت نو پہچانے کرنے تو دیکھو جن لوگوں نے اپنی زندگیاں لگائی ہیں نا وہ بھوکے نہیں مرے رب نے سب کچھ دیا ہے لیکن انہوں نے اپنی خواہشوں کو محدود ضرور دیا ہے رب کی رضا پانے کے لیے خواہشوں کو محدود کرنا پڑتا ہے اور خواہشیں دنیا میں کبھی پوری نہیں ہوتی یاد رکھیں اسلامی تحریک کے کارکن کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بہت نکلے پھر
چاہیے, تیری جنت چاہیے. خدا کی قسم وہ مل گئی تو سب کچھ مل گیا, اور دنیا کا سب کچھ مل گیا. رب کی رضا اور جنت نہ ملی تو تیرا دنیا میں بھی خسارہ ہے, تیرا آخرت میں. اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں, اس دعوت کو شعور سے سمجھو, شعور سے. اگر صدر سید مودودی کو اس تحریک کو سمجھا ہے, یہ نبیوں کی دعوت ہے, یہ رسولوں کی دعوت ہے, یہ پیغمبروں کی دعوت ہے. اس کام کو کرتے ہوئے نبی سوریوں پر چڑھ گئے, نبی آروں سے چیر دیے گئے, نبی ذبح کر دیے گئے, نبی سنسار کر دیے گئے, نبی بستیوں سے نکال دیے گئے, نبی آگ میں ڈال دیے گئے, آگ میں ڈال دیے گئے. الہ کلمت اللہ کے یورپ کے اندر پیغمبروں کو آگ میں ڈال دیا. ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا نہیں آیا اپنے مقصود میں. یہ وہ دعوت ہے, میں پنجابی میں کہا کرتا ہوں, دعوت اوکھی ہے. پنجابی اینی ہے جی میں پونڈا دے کھکھر چھاپ لے, پونڈا دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں کہا. اچھا بیماری ایسی ہے, سب کچھ سمجھنے کے بعد بہت سوال ہے. پچھلے دنوں میں جماعت کی تربیتی نشست میں گیا تو مجھے کہنے لگے جی کیا جماعت اسلام نے کہ یہ کام جہاد ہے. سنو یہ سمجھے ایسی بات. اگر امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا اور کیڑا جہاد رہنا ہے. یہ سوال وہ کرتا جس نے سید مودودی کی دعوت کو نہیں سمجھا, انہیں تفہیم قرآن نہیں پڑھی. خدا کی قسم یہ جہاد ہے, جہاد, جہاد ہے فی سبیل اللہ. اور جب تک جماعت اسلامی کا رکن اور کارکن اس کو جہاد فی سبیل اللہ سمجھ کے نہیں کرے گا, وہ اس کا حق ادا نہیں کرے گا. ان خدا کے باغیوں کا, ان خدا کے نافرمانوں کا, فاسقوں اور فاجروں کا, جو اسمبلیوں کے اوپر قابل ہیں, جنہوں نے دنیا میں فساد برپا کر رکھا ہے, ان کا مقابلہ کرنا, ان کے سامنے کھڑا ہونا, ان کے سامنے کلمہ حق کہنا, اس نظام کو بدلنے کی جدوجہد کرنا, یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. ایک ایک آدمی ہے ابھی تمہارا پارلیمنٹ میں, ایک مشتاق خان ہے اور ایک عبدالاکبر چترالی ہے, وہ ہضم نہیں ہوتا ان کو. ابھی ایک ایک ہے, ہمیں پتہ نہیں ہم کدھر رہ رہے ہیں, کدھر سوچ رہے ہیں. الیکشن آ جائے کیوں جو الیکشن, اوہ میرے والا کام نہیں, کدھر والا کام ہے, سامان کے بندے آنے ہیں, سامان سے بندے آنے ہیں, کہاں سے بندے آئیں گے. سچی بات ہے, جب یہ کاغذات صوبائی اسمبلی کے جمع ہوئے, میں کیونکہ ایک سیاسی کارکن اور ورکر بھی ہوں, میں نے مسلسل 93 سے لے کر اب تک الیکشن لڑے ہیں جماعت کے. مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے, پہلی بار پنجاب کی تاریخ میں یہ الف بے ہم نے شروع کیا, الف بے, پہلی بار اتنے لوگوں نے کاغذ جمع کرائے ہیں, پہلی بار پنجاب کے اندر, کہ 297 سیٹوں میں سے 273 سیٹوں پر جماعت اسلامی کے لوگوں نے کاغذ جمع کرا دیے ہیں. چھوڑو, میں نے کہا چھوڑو, یہ جو کاغذ جمع ہو گئے ہیں نا, یہ سمجھو تمہاری آج کامیابی کا آغاز ہو گیا ہے. اور آپ سے بھی میں کہتا ہوں, آزاد کشمیر کے ساتھیوں, جہاں ہم نے نیچے جانا تھا چلے گئے. ایک سینٹ میں بندہ ہے, ایک قومی اسمبلی میں بندہ ہے, ایک سندھ اسمبلی میں ہے, 3 کے, اس سے نیچے آپ نے کہاں جانا ہے. اب آپ نے رخ اپنا ٹھیک کیا ہے, اپنا نشان, اپنا پرچم, اپنا نام. دیکھو انشاءاللہ تعالی جماعت کا کارکن لگ جائے, جڑ جائے, قربانی دے, دیکھو انشاءاللہ اللہ کی مدد اور نصرت آئے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالی بھی دیکھ لو کراچی کے اندر اللہ نے کامیابی دی ہے, اللہ کامیابیاں دے گا. میں پھر آپ سے کہتا ہوں, بولو کامیابیاں دینے والا کون ہے؟ یقین کرو اس کے اوپر, مانگو اس سے. اللہ تیرے سوا کچھ نہیں, لیکن اس سے اس کو کہنے سے پہلے ضروری ہے کہ وہ جو تمہارے اندر طاقت ہے وہ ضروری کرو, کہ تم اپنے رب سے کہہ سکو اللہ میری تو اتنی ہی بساط ہے, اللہ میری تو اتنی ہی طاقت ہے, اللہ تو میری طاقت کو جانتا ہے نا, کبھی کر کے تو دیکھو اپنے رب سے راز و نیاز.
اللہ ہم نے وہ طاقت لگائی ہے، اب تو اپنی مدد و نصرت میں عادت فرما دے، آئے مدد و نصرت۔ اور اسی لیے ہمارے مرشد نے کہا ہے نہ گھبرانا ہے نہ مایوس ہونا ہے، یہ حق کی دعوت ہے، اور دنیا میں حق کو ماننے والا ایک بھی نہ ہو تو حق حق ہی رہتا ہے۔ پھر کہنے لگا ہوں یہ سبق پڑھ کر جاؤ، کوئی دنیا کا شخص آپ کے ساتھ نہ چلے، آپ کی دعوت حق ہے، حق حق ہے، نہ دنیا کے اندر کو کوئی قبول کرنے والا نہ ہو۔ میدان محشر میں بعض پیغمبر رسول نبی ایسے ہوں گے جن کے ساتھ کوئی ایک امتی بھی حق ہے۔ میرے بھائیوں، تقریباً کچھ باتیں جو ہے ان کو آپ سے کر کے، اللہ کا تقاضا ہے ہم سے وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، اللہ کی راہ میں جد و جہد کرو۔ کس طرح؟ جس طرح جد و جہد کرنے کا وہ تو میری عجیب آواز آئی، اس طرح جد و جہد کرنی ہے، جس طرح جد و جہد کرنے کا کیا ہم حق ادا کر؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے دوسری جگہ پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس طرح کا تقوی اختیار کرو جس طرح تقوی اختیار کرنے کا اللہ کا تقاضا ہے۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ کی راہ میں جد و جہد کرو جس طرح جد و جہد کرنے کا۔ آخری بات میرے بھائیوں، کچھ باتیں میں اس ضمن میں کہتا ہوں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی یہ جو فرمایا ہے کہ نہ کٹا حبشی غلام تمہارا امیر بنا دیا جائے تو تم اس کی اطاعت کرو۔ اس وقت ہمارے میں وہ باتیں اب کہنے لگا ہوں جس وجہ سے ہماری اب اجتماعیت اور یہ مثالی کارکن یہ کام نہیں کرتا، یہ بھی یاد رکھیں۔ یہ ساری باتیں جو میں نے آپ سے کی ہیں، اللہ سے تعلق کی بات کی ہے، مشن کو سمجھنے کی بات کی ہے، اس کا حق ادا کرنے کی بات کی ہے، یہ سارے مثالی کارکن کی خوبیاں ہیں۔ لیکن یہ جو آخری بات ہے جو اجتماعیت کو نقصان پہنچاتی ہے، جو اجتماعیت کو تباہ و برباد کرتی ہے، وہ سب سے بڑی عدم اطاعت ہے امیر کی۔ یہ کیوں کہا ہے کہ نہ کٹا حبشی غلام امیر بھی تمہارا بنا دیا جائے تو تم کیا کرو اس کی؟ نہیں جی میں امیر بھی نہیں بنی، یہ ذرا میرا فلانا مسئلہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے میری اطاعت کی اس نے کس کی اطاعت کی؟ کیوں کہا ہے ایسا؟ سارے بندوں کے پسندیدہ امیر نہیں ہو سکتا۔ نہیں جی ایس امیر میں آنند نہیں دینی، کیوں بھائی امیر کو دینا پہ آنند کس کو دیتے ہو؟ کس کے لیے دیتے ہو؟ وہ زور سے بولو کس کے لیے دیتے ہو؟ امیر کے لیے دیتے ہو؟ امیر کے لیے دیتے ہو، جاؤ دے جاؤ۔ اور سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہماری اجتماعیت کو باہر کی کوئی قوت تباہ و برباد نہیں کر سکتی۔ جب بھی اس کے اندر تباہی آئے گی تو آپ کے اندر سے جو آپ کے کارکن ہیں وہ اس کو اجتماعیت کو برباد کریں گے اپنے رویوں کی وجہ سے۔ پڑھیے لٹریچر، تحریک اور کارکن پڑھیے، آپس کی لڑائیاں، آپس کی ضدیں، امیر سے مخاصمت۔ قرآن کا تقاضا ہے اللہ کی راہ میں جد و جہد کرو سیسا پیرائی دیوار بن کر۔ کیا بن کر؟ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم متفقون۔ خدا کی قسم آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں شاید رشتہ داروں سے وہ تعلق نہیں ہوتا جو اپنے تحریک کے ساتھیوں سے تعلق ہوتا ہے۔ کوئی جان پہچان نہیں ہوتی، اپنی کشمیر کا بندہ اٹھ کے کراچی جاتا جا کے اپنا تعارف کرواتا ہے، وہ ایسے ہو جاتے ہیں پتہ نہیں کب سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ یہ کس چیز کی برکت ہے؟ یہ اس تحریک کی برکت ہے، یہ اس دعوت کی برکت ہے۔ اس لیے میں آپ سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں اور دوستوں کہ ایک تو اطاعت امیر کے بغیر کوئی مثالی کارکن نہیں بن سکتا۔ امیر کو بھی چاہیے وہ اپنے ساتھیوں کا دھیان رکھے، بیجا بوجھ نہ ڈالے، بیجا فرمائشیں نہ کرے، ایسی بات نہ کہے کہ وہ بندہ نہیں کر سکتا۔ یہ اس کا کام ہے کہ نظر رکھے کس سے کیا کام لینا ہے، یہ اس کی بھی ڈیوٹی ہے۔ لیکن یہ پسند اور ناپسند کا جو مسئلہ آ گیا نا ہمارے اندر، اس وجہ سے جماعت کا یہ کام بڑا متاثر ہے۔ یہ کیوں امیر بن گئے؟ اس کو تو ووٹ نہیں ملے، بھائی ووٹوں سے تو امیر معاشرہ نہیں بن رہی،
پتا یہ بھی ایک نیا ہمارے اندر مسئلہ پڑ گیا. کیوں دستور کے اندر استصواب رکھا ہے؟ انتخاب صرف امیر جماعت کا. ہمارے جو ہمارا دستور ہے اس کے اندر امیر صوبہ، امیر ضلع، امیر زون، مقامی جماعت کا سب کا استصواب ہے، انتخاب. اور بعض لوگوں کے انکار کو شعور نہیں ہے، وہ کیا کرتے ہیں پکڑ کے لا کر بیلٹ پیپر کاسٹ کرواتے. گنتی ایسی بہ کے کرنی ہے، یہ بربادی ہے، یہ تباہی ہے. آپ کو کیا دلچسپی ہے؟ آپ کو ووٹ دیں، کوئی انتخاب ہو رہا ہے، یہ استصواب ہے. یہ امیر کا حق ہے، دستور اس کو دیتا ہے کہ وہ جس کو بہتر سمجھے اس کو امیر مقرر. اور پھر وہی بات کہتا ہوں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، یہ اپنے اندر کو ہضم کریں گے تو یہ بات سمجھ آئے گی کہ نک کٹا حبشی غلام بھی امیر بنا دیا جائے تو اس کی. میرے بھائیوں، یہ ساری جتنی بھی آپس کی لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، ان چیزوں کو چھوڑ کر اطاعت کرنی چاہیے، امیر کی اطاعت کرنی چاہیے. میرا وقت مکمل ہو گیا ہے اور یہ دعوت جو اللہ نے ہمیں دی ہے، جس دعوت سے ساتھ ہم منسلک ہیں، سچی بات ہے اس دعوت سے بڑھ کر اس دنیا کے اندر کوئی دعوت نہیں ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. اس شخص سے بڑھ کر اور کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، اللہ کی طرف. ہم اپنی ذات کی طرف نہیں بلاتے، اپنی جماعت کی طرف نہیں بلاتے، ہم کس کی طرف بلاتے ہیں؟ اور یہ ہماری ڈیوٹی ہے، ہر کلمہ گو کی ڈیوٹی ہے، صرف جماعت کی نہیں، ہر کلمہ گو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. درمیان میں جو ایک بات رہ گئی ہے، جو چیز ہم سے مایوسیوں کو دور کر دے، ہمارے دلوں میں امید پیدا کر دے، وہ بار بار جو میں اپنے رب سے کہتا ہوں بات کرو. ہمارے مرشد نے بھی سکھایا اپنے رب سے مانگو. وہ سید مودودی کی 3 دعائیں، ایسے تو میرے پیج کے اوپر بھی میں نے کلپ شیئر کرتا ہوں بار بار. انہوں نے اپنے کارکنوں کو کہا اپنے رب سے مانگو. کیا مانگو؟ یا اللہ میں تجھ سے ایسی عظیمت مانگتا ہوں جو مادی سہاروں سے مستغنی کر دے. یا اللہ میں تجھ سے ایسی عظیمت مانگتا ہوں جو مادی سہاروں سے مستغنی کر دے. اور یا اللہ میں تجھ سے ایسی روح مانگتا ہوں جو شکست کا تصور نہ کر سکتی ہو. اور یا اللہ میں تجھ سے ایسا دل مانگتا ہوں جو ٹوٹی ہوئی کشتی لے کر سمندر کی موجوں میں اترنے پہ آمادہ کر. مانگ کر دیکھیے، نہ کبھی اکیں گے، نہ کبھی تھکیں گے، نہ کبھی مایوس ہوں گے، اور سچی بات ہے اس کام کا حق ادا کرنے کی آپ کوشش کریں گے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.